اللہ سے محبت کی ہے جتانی پڑے گی، لوگوں کے لیے کیا جینا، یہ لوگ تو کبھی بھی چھوٹ جائیں گے، ہنا یہ لوگ اکثر تم سے روٹھ جائیں گے، سوچنا ہے تو صرف اللہ کیا سوچیں گے یہ سوچنا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے ان کی باتوں کو سہنا۔ یہ زندگی میں ہم نہیں آئے لوگوں کو رجھانے، ہم آئے ہیں صرف اللہ کو منانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہنا خادری ہے، میں بلومنگ برڈز انگلش ہائی اسکول کی ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور میں نے اللہ کی مدد سے اللہ کی محبت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ اس کے چند اشعار ہے جو میں نے اللہ کی مدد سے لکھے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے اور ہم سب اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ والے اشعار کا نام ہے I love you my majesty, my Allah, my ودود۔ ودود اللہ کی محبت ظاہر کرنے والا نام ہے۔ In the love of Allah and for the love of Allah۔ اللہ سے محبت کی ہے جتانی پڑے گی، لوگوں کے لیے کیا جینا، یہ لوگ تو کبھی بھی چھوٹ جائیں گے، ہنا یہ لوگ اکثر تم سے روٹھ جائیں گے، سوچنا ہے تو صرف اللہ کیا سوچیں گے یہ سوچنا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ میرے کردار کی مجھے نہیں چاہیے کوئی گواہی، مجھے انسانوں کو نہیں صرف میرے اللہ کو دینی ہے صفائی۔ یہ زندگی کا کیسا سفر ہے جس میں لوگوں کے بارے میں ہم پھیلاتے جھوٹی خبر ہے، یاد رکھو ہماری منزل ہے قبر، سیکھ لو کرنا صبر، مت کرو اپنے آپ پہ اتنا فخر، یاد رکھو غیبت کرنے والوں کا کیا ہونے والا ہے حشر۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے ان کی باتوں کو سہنا۔ یہ زندگی میں ہم نہیں آئے لوگوں کو رجھانے، ہم آئے ہیں صرف اللہ کو منانے۔ ہماری نظر سے زیادہ ہمارے نظریے میں پرابلم ہے، ہمارا کام ہے ہماری نظر اور زبان کی حفاظت کریں، یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا قرض ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ اچھے اخلاق سے زندگی گزارنا یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کا بہت بڑا قرض ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ یہ گناہوں کا کیسا مرض ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرض ہے۔ یہ قرآن میں درج ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار بندوں سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، فلک سے لے کے زمین تک، کھانے سے لے کے پانی کا حلق میں جانے تک، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، خلق سے لے کے ایمان تک، ماں سے لے کے باپ تک، خبر کی ٹھنڈی ہواؤں سے لے کے جنت الفردوس تک، گناہوں سے لے کے گناہوں کو ثوابوں میں بدلنے تک، ایک بار آواز دینے پہ 70 بار جواب دینے تک، آج اللہ کے ہم غلام ہیں، اللہ کے مہمان بنے تک، اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی نہیں لکھ سکتا نہ بیان کر سکتا، اس میں نہیں ہے کوئی شک۔ اللہ کی نعمتوں کا صرف شکر کر سکتا تو ہم پہ ہمارے پیارے اللہ کا یہ ہم پہ قرض ہے، اللہ کا شکر کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے سامنے کتاب ہے اللہ سے محبت، حقیقی محبت کا سفر۔ محترمہ ہنا قادری صاحبہ نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس میں اللہ رب العزت سے محبت اور اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مختصر انداز میں اجمالاً اس کتاب میں محترمہ ہنا قادری نے
اس کو جمع کیا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ تو دین اسلام جتنی محبت کا درس دیتا ہے بنسبت دیگر مذاہب کے مقابلے میں، اسلام نے ماں باپ کی محبت کا درس دیا ہے، بہن بھائی کی محبت کا درس دیا ہے، اساتذہ کی محبت کا درس دیا ہے، جو اللہ کی محبت بیان کرتے ہیں ان کی بھی محبت کا درس دیا ہے، جانوروں کی بھی محبت کا درس دیا ہے۔ یہ درس کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس سے تاکہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جب کسی بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر خاندان کے اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے جیسے اللہ والے ہو، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ ہمارے ہندوستان کے ہو یا باہر ملک کے ہو، ہم انہیں جانتے بھی نہیں، انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کی بے انتہا محبت تھی، اس وجہ سے ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوئی۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مشقت کے، بغیر کسب کے علم عطا فرماتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فوجدنا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے، بغیر کسب کے اس کو علم عطا فرماتا۔ تیسری چیز جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر مشقت کے رزق عطا ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، من حیث لا یحتسب۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر جماعت کے کوئی بھی جماعت اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے ہر جماعت، ہر فرد اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت، اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب بھی ماشاءاللہ اسی کا درس دیتی ہے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو خصوصی طور پر اپنے مطالعے میں، اپنے لائبریری کا زینت بخشے، اپنی تنہائی کی زینت بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرمائے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ محترمہ جو ہے حنا قادری صاحبہ نے جو ہے یہ کتاب کا جو ہے منتخب کیا اور اس کو جو ہے تحریر انجام دی۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ سے واسطے کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے رکھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جس چیز کی ہم سب کو ضرورت ہے تو انہوں نے جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے اس کا انتظام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اس کتاب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اس کو جو ہے پھیلائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی لوگ جو ہے اس کو خریدے، تو ہم اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ہم اس بات کو جو ہے اہم مد نظر رکھے۔ تو ہر ایک جو ہے مومن کا یہ فرض ہے، ہر ایک مومن کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سے محبت کرے۔ تو جو ہے حنا قادری صاحبہ نے جو ہے اور ہمارے جو ہے اس اسکول کے جو ہے مدرسہ اور جو ہے صدر مدرسہ نے جو ہے اس کا انتظام کیا، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی خریداری ہم اس کا جو ہے اس بات کا اہتمام کیے۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پیارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں
اللہ کی محبت کو مانگا ہے۔ جیسے کہ دنیا کی محبت ہر برائی، ہر شر اور ہر برے کام کی بنیاد ہے، دنیا کی حد سے زیادہ محبت، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر خیر، ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جو بندہ، جو بندی جتنا زیادہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں گے، اتنا زیادہ وہ خیر کے طرف، اچھے اعمال کے طرف، بھلائی کے طرف آئیں گے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے، پوری دنیا ان کے شر سے محفوظ ہوں گی۔ اور جو بندہ اللہ کی محبت سے دور ہوتا جائے گا، وہ انسانیت کے لیے سراسر شر ہوگا، انسانیت کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ جیسے بہت سارے ہمارے اکابر اسلاف نے ہر دور میں، نیک لوگوں نے ہر دور میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی محبت کو بیان کیا جائے۔ بہت ساروں نے تقریر کے ذریعے بیان کیا، بہت سارے تحریر کے ذریعے وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جو کتاب ہے، یہ ایک اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے، تحریر کرنے والے مستقل کوئی عالم عالمہ نہیں، بلکہ ایک اللہ کی بندی ہے جن کو اللہ سے بے انتہا محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ سے پیار ہے، اور انہوں نے اس کو ظاہر کیا کہ میں اللہ کی محبت کو، اللہ کے عشق کو، اللہ کے پیار کو تحریر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے منظر عام پر لاؤ۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کتاب کو لکھا گیا، تحریر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے، اللہ کی محبت میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کرنا چاہیے، کیسی قربانیاں دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے محنت کے اعتبار سے کوشش کی ہے۔ اس کوشش پر وہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے انسانیت کے لیے اس کتاب کو اللہ کی محبت کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اللہ کی محبت اور اللہ سے محبت اس کو بیان کیا گیا، اور جس میں آتے اچھے اخلاق بھی آتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے، توبہ کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے، اللہ کیا کہیں گے اس بارے میں بھی کچھ اشعار میم نے خود، جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے خود کے اشعار ہے اللہ کی محبت میں۔ عزیزوں سے بھی عزیز ہمارے دشمن، میرا اور اللہ کا تعلق۔ تو یہ کتاب بہرحال قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی گئی، اور اللہ کی محبت کو، اللہ کے عشق کو اس کتاب میں ان کی اپنی کوشش کے مطابق انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ تو ہماری تمام برادران اسلام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو خریدے اور پڑھے۔ پتہ نہیں کون سا جملہ یا کون سی قرآن پاک کی آیت یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، ہم بتا نہیں سکتے، ہم کو علم نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کتاب کا اوپر کا جو مضمون ہی ہے حنا کہ اللہ سے محبت اور حقیقی محبت کا سفر، اس کتاب کا نام ہے، تو اس کتاب کو ہم خریدیں اور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان اس میں جو باتیں بتائی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مقبول عام عطا فرمائے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نافع فرمائے، اور دنیا آخرت کی بھلائی کا اور اللہ کے حضور قبولیت کا اس کتاب کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کون سی لینگویج میں کتاب ہے؟ یہ کتاب انگلش میں ہے،
لیکن پڑھنے میں اردو ہے، جیسے اپنی ہندی اردو میں جی ہاں ایسی اس میں رائٹر ہنا قادری. یہ کہاں پر اویلیبل ہے یہ کام؟ یہ ملیں گے آپ کو مرزا ورلڈ بک ڈیپو جو نظام الدین اولیاء ہے درگاہ، اس کے سامنے جو مرزا ورلڈ بک ڈیپو مولانا عبد القیوم صاحب ان کی شاپ پہ. ہندی اور مراٹھی اور اردو میں ترجمہ ہو؟ وہ آگے ہے، پلان ہے. پہلے ہم نے اس کو جیسے انگلش عام ہے اور ہر ایک آسانی میں اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ جب آگے کا پلان ہے اس کو اردو میں یا پھر اس کو ہندی میں کرنے کا ہے. یہ بھی رومن میں لکھی ہوئی ہے. جی کیا میسج دیتی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب میسج دیتی ہے کہ اللہ کی محبت کتنی اہم ہے، اللہ کی محبت کو کیسے ہماری زندگی میں لایا جائے، اللہ کی محبت کی اہمیت کیا ہے، قرآن حدیث میں اللہ کی محبت کو کیسے ذکر کیا گیا، اللہ کی محبت کے کون کون سے پارٹس ہیں اس میں اس کو بیان کیا گیا. قرآن اور حدیث کے روشنی میں لکھی گئی. جی